السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے پارہ نمبر 24۔ علم کو عمل کے لیے سیکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، ایک چراغ کی سی ہے جو لوگوں کو روشنی دیتا ہے لیکن خود کو وہ بھول جاتا ہے۔ ابو دردہ کہتے ہیں کہ تم عالم نہیں بنو گے حتیٰ کہ تم متعلم یعنی سیکھنے والے بنو، یعنی کوئی شخص جب تک علم سیکھتا نہیں اس وقت تک عالم نہیں بنتا، اور تم علم سے عالم نہیں بن سکتے، یعنی صرف علم سیکھنا کافی نہیں حتیٰ کہ تم اس پر عمل کرو۔ تو ہم نے کیا سیکھا کہ علم انسان جو سیکھے اس پر عمل ضرور کرے، کیونکہ علم سیکھنے کے بعد عمل سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر عمل نہیں تو پھر اس علم کا فائدہ نہیں۔ تمہارے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ بحث مباحثہ کرنے والے بن جاؤ، یعنی علم حاصل کرنے کا مقصد لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثہ نہیں ہونا چاہیے، اور گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ تم جھگڑا کرنے والے بن جاؤ، یعنی علم کی بنا پر اور تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم مسلسل اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز میں گفتگو کرتے رہو، یعنی کہ ہم باقی سارے ہم نے ٹاپک لے لیے، ہم نے بات کر لی، لیکن ہم نے اللہ کو ہی نہیں جانا، اللہ کی صفات کو ہی نہیں جانا، اللہ کے ناموں کو ہی نہیں جانا، تدبر نہیں کیا، غور و فکر نہیں کی، جانا ہی نہیں وہ رب کون ہے، اس نے اگر ہمیں پیدا کیا تو بس پیدا کر کے ہمیں چھوڑ دیا، وہ ہم سے کوئی حساب نہیں لے گا۔ وی آل نو دیٹ کہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، تو کیا جو اچھا اور برا کریں وہ برابر ہوں گے؟ دونوں کو برابر بدلا دیا جائے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ تو اس چیز پہ ہمیں سوچنا ہوگا رک کر کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا، تو اس کا کیا مقصد ہے، کس پرپس کے لیے میں اس لائف کو گزار رہی ہوں، رائٹ؟ اور تم یعنی کہ ساری زندگی اور ٹاپکس پہ بات کرتے رہے لیکن تم نے اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا۔ خلاصہ کیا ہے؟ یعنی انسان جو کچھ سیکھے اس کے لیے ہے کہ اس نے جو بھی سیکھا اس کے بہترین حصے پر عمل بھی کرے۔ سورۃ الزمر آیہ نمبر 32 میں فرمایا، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بولا اور سچائی کو جھٹلایا جبکہ وہ اس کے پاس آ گئی؟ کیا کافروں کو ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ کیا ان کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی کسی ایسی چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرے جو اس کے جلال کے شان کے لائق نہیں ہے، یا پھر وہ نبوت کا دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، حالانکہ اس کو اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ تو یاد رکھیے کہ جہالت کی بنا پر اللہ کی ذات اور صفات پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہم بغیر سوچے سمجھے بات کر رہے ہوتے ہیں، نہیں، پہلے تولنا اور اس کے بعد پھر بولنا۔ بدترین بات ہے کہ بغیر علم کے اللہ کے بارے میں کوئی بات کی جائے۔ اسی طرح اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں جس کے پاس حق آ گیا لیکن اس نے حق کو نہیں مانا۔ جو لوگ حق کو جھٹلاتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے برعکس جو شخص سچائی لے آیا، اس نے سچی بات کی اس نے تصدیق کی، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ سچی بات کو سچ ماننا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ سچ اللہ کو بہت پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں جو ہے سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور وہ مسلسل سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی آگ کی طرف لے جاتی ہے، اور وہ مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے اور وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ تو کیا ہم اللہ کے ہاں سچا اپنے آپ کو لکھوانا چاہتے ہیں یا جھوٹا لکھوانا چاہتے ہیں؟ تو جو سچے لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا جزا بتائے گی؟ ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے، یعنی جب اللہ کے پاس لوٹ کر جائیں گے وہ ملے گا، جو وہ پسند کریں گے ان کو وہی ملے گا۔ نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ تو ہمیں سے ہر کوئی اوبیسلی چاہے گا کہ ہمیں ہر چیز سے نوازا جائے، ہمیں ہر چیز ملے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سچ بولنا ہوگا، سچا بن کے دکھانا ہوگا، تاکہ بعد والوں میں بھی ہماری سچی ناموری ہو، بعد میں بھی ہمیں لوگ اچھے نام سے یاد کریں کہ فلاں بہت سچی تھی، وہ ہمیشہ سچ بولتی تھی، وہ جھوٹ نہیں بولتی تھی، وہ دوسروں کو بھی اسی کی تلقین کرتی تھی، خود بھی اس چیز سے رکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار دنیا میں بھی سچوں میں کر دے اور دنیا میں جانے والوں سے بھی ہماری ناموری سچے لوگوں میں ہو۔ ہمارے پاس جو ایک کتاب ہے مکمل ضابطہ حیات قرآن مجید، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے اور آزمائش بھی ہے۔
مثلاً یہ قرآن کا ملنا ہمارے لیے آزمائش کس طرح سے ہے، امتحان کس طرح سے ہے کہ ہم اس کو پڑھ تو لیں، ہم اس کو حفظ کر لیں، ہم اس کا فہم جان لیں، ہم تدبر کر لیں، لیکن ہمارا عمل کہیں نظر نہ آ رہا ہو۔ ہم کہتے ہیں نا بچے کو حافظ قرآن بنا دوں، یہ ہماری نسلوں کو بخشوا دے گا، نو، یہ ہمارے کانسیپٹس ہیں۔ وہ خود عمل نہیں کر رہا اس پر، تو وہ جب خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تو پورے خاندان کو کیسے بچائے گا؟ تو اس کانسیپٹ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس چیز سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، رائٹ، کہ وہ ہمیں بچائے گا۔ اگر اپنے بچوں کو حفظ میں دے رہے ہیں ضرور دیں، لیکن چیک رکھیں، تربیت آپ نے کرنی ہے، وہ کیا پڑھ رہا ہے، اس نے کیا سیکھا، آج کون سی آیت پڑھی، کسی ایسی اچھی جگہ دیں کہ جہاں پر اس کے اوپر تدبر بھی کروایا جا رہا ہو، اس کا فہم بھی بتایا جا رہا ہو، یہ نہیں کہ بچوں کو صرف حافظ قرآن بنایا اور چھوڑ دیا۔ پھر معاشرے میں بری مثالیں بن کر نہیں نکلنا، یا پھر گھر کا وہ بچہ کہ جو اسکولنگ میں آگے نہیں جا سکتا تو ہم اس کو چوز کرتے ہیں کہ یہ حافظ قرآن بنے گا۔ وائی ناٹ گھر کا سب سے لائق بچہ جس کو ہم ڈاکٹر بنانا چاہ رہے ہیں اس کو حافظ قرآن کیوں نہیں بنا سکتے؟ ایسے بچے کو لے کے آئیں اس راستے میں تاکہ دین آگے اور پھیلے، اچھی چیز لوگوں تک جائے۔ اگر ہم ایسے بچے جن کو خود کچھ نہیں آتا، جن کو دنیا کے معاملے میں جو پیچھے ہیں، ان کو اگر اس طرح ہم لے کے آئیں گے جن کے پاس خود علم نہیں ہے، تو وہ آگے کیسے تبلیغ کا کام بہتر انداز میں کر سکیں گے؟ وہ تو اپنے آپ کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے، وہ اور لوگوں کو موٹیویٹ کیسے کریں گے؟ پھر ایسے ہی لوگ معاشرے میں بری مثالیں بن جاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ اگر حافظ قرآن ایسے ہوتے ہیں جن کا عمل نہیں، تو پھر ہم تو ایسے ہی ٹھیک ہیں، ہمیں کیا ضرورت حفظ کرنے کی؟ تو معاشرے میں ہم نے بری مثال نہیں بننا، اچھی مثال بن کے دکھانا انشاءاللہ۔ سورۃ الغافر کو جو ہے سورۃ المؤمن بھی کہا جاتا ہے، اس کے 2 نام ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے اور حکمت والے کی طرف سے ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے۔ فرمایا وہ گناہ بخشنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، بڑے فضل والا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کی طرف تم سب نے لوٹ کر واپس جانا ہے۔ توبہ کرنے والا گناہ گار جو ہے اس کے لیے 2 رحمتیں بتائی گئی، ایک یہ کہ اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور اس کی توبہ کو نیکی بنا دیتا ہے، اور اگر وہ نادم ہو تو اس کے نامہ اعمال سے بھی اس کو مٹا دیتا ہے، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح ہم جسمانی طہارت کا خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح روحانی طہارت کا بھی خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑھاپے میں جائیں گے، ہم حج عمرے کریں گے اور توبہ کر کے اپنے گناہ بخشوا لیں گے، تو اگر تب تک زندگی نہ ملی تو پھر کیا کریں گے؟ اس لیے جو لائف ہے کل کا کبھی انتظار مت کریں، کل ہم یہ کام کریں گے، کیونکہ کل کبھی نہیں آتا۔ جو مومنٹ ہیں ان کو لیں اور ان کو خوشگوار بنا دیں۔ مزید فرمایا عرش اٹھائے ہوئے فرشتوں کی سفارش ہوگی۔ ہمارے کچھ اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہمیں سے ہر کوئی چاہے گا نا کہ فرشتوں جیسی مخلوق ہمارے لیے دعا کرے۔ وہ دعائیں کرتے ہیں، فرض نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھے رہنا، اور اس کے لیے بھی امپورٹنٹ چیز کہ اگر ہمارا وقت ہمیں اجازت دے تو، کیونکہ کچھ لوگ سلام بھی آدھا ہوتا ہے اور وہ ایک دم پاؤں پر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اتنی بھاگم بھاگ کام سارے یاد آ رہے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کون سا کام کرنا ہے۔ اچھا، کچھ میں نے لوگوں کو خود بھی سنا ہے جن لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے وہ اپنے سسرال میں تو کہتی ہیں کہ ہم اس ڈر سے جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں کہ یہ کیا سوچیں گے۔ آپ اللہ کو چھوڑ کر آپ یعنی کہ اتنا زیادہ ڈر ہو گیا سسرال کا کہ آپ اپنی نماز کو بھی ٹائم نہیں دے پا رہے۔ آپ اپنی پرائرٹی سیٹ کریں، یہ میرا ٹائم میرے رب کے لیے ہے، یہ میرا قرآن کا ٹائم ہے، یہ میرے دین کا ٹائم ہے۔ ہم سارا ٹائم کھانا پینا جینا اس پہ لگا دیتے ہیں، اللہ کے لیے وقت کون نکالے گا؟ اللہ کے لیے کون جیے گا؟ یہ کام کون کرے گا؟ پہلے دن ہی جا کر یہ چیز، یہ پرائرٹیز شروع سے ہی سیٹ ہوں، پہلے سے یہ چیزیں ساری سیٹ ہوں کہ یہ ہماری لائف کے گولز ہیں، ہم نے ان کے اوپر ایسے کام کرنا ہے۔ ہاں، ہم ضرور کوآپریٹ کریں گے، ہم کام کریں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن جو میرے رب کا وقت ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا۔ میری نمازیں جو ہیں ان میں کمی نہیں آنی چاہیے، میرے جو قرآن کی میری تلاوت ہے، میں جو فہم سیکھ رہی ہوں، میں جتنا بھی کام کر رہی ہوں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یہ چیزیں پہلے سے سیٹ کرنی، اپنے مائنڈ کو خود سیٹ کرنا، نہ کہ ڈر بٹھا لینا کہ نہیں بس سسرال کوئی بہت بری چیز ہوتی ہے۔ یہ ہمارے کانسیپٹ ہے نا، کوئی بھی برا نہیں ہوتا۔ یقین جانیے کہ اگر ہم برائی سے نفرت کریں گے نا،
کہ فلاں انسان کے اندر برائی ہے تو اس برائی سے نفرت کریں گے تاکہ اس کو ٹھیک کیا جائے. ہم لوگوں سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ فلاں بڑا برا ہے. نہیں، برائی سے نفرت کریں تاکہ اس کی برائی دور ہو جائے. لوگوں سے نفرت نہیں کرنی. پھر سب سے امپورٹنٹ چیز کہ نماز میں سکون کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کے بعد اذکار کرنا، قرآن کی تلاوت. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اپنے گولز سیٹ کر لیں کہ ہر نماز کے بعد کچھ نہیں کرنا، سب سے پہلے قرآن اٹھائیں، چاہے ایک آیت ہی پڑھ لیں. کتنا ٹائم لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ 30 سیکنڈ، 1 منٹ یا اس سے بھی کم. سب سے پہلے قرآن اٹھائیں، سب سے پہلے اللہ کی بات سنیں، اللہ نے آپ کو کیا میسج دی ہے ہر 5 نمازوں کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ پھر توفیق دے دیتا ہے. ساتھ ساتھ ہم اگر اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی رہیں. اور نمازوں میں جلدی نہیں کرنی. آج اپنی نمازوں کا جائزہ لیں کہ میں فار ایگزامپل فجر کی نماز میں کتنا ٹائم دیتی ہوں، ظہر کی کتنا ٹائم دیتی ہوں، سسرال والوں سے ڈر کر اس کو کتنے جلدی پڑھ لیتی ہوں. کل اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تمہیں اپنے سسرال والوں کا تو ڈر تھا، ساس سسر کا ڈر تھا، نند بھاوج کا ڈر تھا، دیورانی جٹھانیوں کا ڈر تھا، ہسبینڈ کا ڈر تھا، تمہیں میرا ڈر نہیں تھا؟ وہاں پر کیا کوئی آ کے بچائے گا؟ نہیں. تو اللہ کا حق نہیں مارنا، نمازوں میں چوری نہیں کرنی، ارکان پورے ادا کرنے. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو کچھ وقت اللہ کے لیے ہمیں خاص کرنا ہوگا. فار ایگزامپل نماز پڑھی تو جتنی دیر انسان مصلی پر ہوتا ہے وہ اس کے لیے، یعنی فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. وہ دعا کیا ہوتی ہے؟ اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ، اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم فرما. پھر باوضو ہو کر سونا. جو شخص باوضو ہو کر سوتا ہے اس کے بستر میں فرشتہ رات گزارتا ہے. جب وہ رات کی کسی گھڑی میں نیند سے بیدار ہوتا ہے کہتا ہے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے کیونکہ یہ باوضو ہو کر سویا تھا. پھر اگر کوئی بیمار ہو ان کی عیادت کے لیے جائیں تو جانے والوں کے لیے 70,000 فرشتے صبح کے وقت اگر کوئی جائے تو شام تک دعا کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اگر کوئی شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے. ہم میں سے کون نہیں چاہے گا کہ فرشتے اس کے لیے دعا کریں؟ اسی طرح سے لوگوں کو خیر کی بات سکھانا یہ بھی صدقہ ہے، چاہے وہ اولاد ہے، وہ رشتہ دار ہیں، وہ دوست ہیں، جاننے والے ہیں، پڑوسی ہیں. جاننے والے نہیں تو یہ بھی صدقہ ہے. سب کو علم سکھانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے تمام اہل زمین اور آسمان، چونٹیاں اپنے بلوں میں، مچھلیاں پانی میں اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی بات سکھائے. تو وہ چھوٹی سی بات ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ ہم نے بہت بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہوں گی حدیث کی، بہت بڑا ہم نے علم لیا ہوگا بہت زیادہ. یہ نہیں ہے، چھوٹی سی کوئی اچھی بات ہے، کسی کو برائی کرتے دیکھیں وہ روک لیں کہ نہیں یہ چیز غلط ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پنشمنٹ ہے، تو دوسرے رک سکتے ہیں. 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا: عرش، قلم، آدم علیہ السلام اور جنت عدن. اللہ کے عرش کی مقدار کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنا بڑا ہے، اور کرسی اس کے قدم رکھنے کی جگہ. اللہ نے 7ویں آسمان سے اوپر پانی بنایا ہے، پانی کے اوپر عرش ہے. جنت کے 100 درجے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجے کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے، اور فردوس اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے جس سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں. اس کے اوپر عرش ہے. جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو. حضرت آسیہ کی دعا اگر ہم یاد کریں، انہوں نے کیا دعا مانگی تھی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. کون ہے حضرت آسیہ؟ فرعون کی بیوی، جو ان کو اتنے زیادہ ان کے اوپر ظلم و تشدد کرتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا قرب مانگ رہی ہیں، جنت مانگ رہی ہیں، اللہ کے قریب گھر چاہتی ہیں، کیونکہ ان کی چاہت دنیا نہ تھی، ان کو اپنا اللہ چاہیے تھا، ان کو جنت چاہیے تھی. تو ہمیں بھی اگر جنت چاہیے تو ہم مانگیں اور اس کے لیے ویسی کوششیں بھی شروع کر دیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا بہترین حصہ ہے. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. آمین. اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. المؤمن 17. آج ہر شخص کو اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہوگا، جو کر کے آؤ گے وہی ملے گا. ہر ایک سوچے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کرتا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا. تو بہتر ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور نیک کاموں میں اپنے آپ کو لگائے، اور جو بہتر بدلہ نہ پائے وہ اپنے آپ کو ملامت نہ کرے، کیونکہ اللہ نے ظلم نہیں کیا. جو انسان لائے گا
اس کو وہی بدلا دیا جائے گا. آپ پیپر کر رہے ہیں، جس طرح کا آپ پیپر کر کے آئیں گے اسی طرح کا رزلٹ آئے گا. صرف دعائیں کرنے سے نہ جنت مل سکتی ہے نہ پیپر پاس ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی. اگر ہمیں چائے ہی پینی ہے، ہمیں پانی پینا ہے، تو ہمیں اپنا ہاتھ بڑھانا ہوگا. وہ چپ ہمارے منہ کے ساتھ لگ کے اندر نہیں جا سکتا، تو کوشش ہر کام کے لیے ضروری ہے. سورۃ فصلت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قرآن بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اس کی آیات تفصیل سے بیان کی گئی ہیں اور عربی میں ہے. اکثر لوگوں نے اس سے اعراض کیا، اس کو سنتے ہی نہیں، اس لیے اس کا سننا جو ہے بہت ضروری ہے تاکہ یہ ہمارے دلوں پر جا کر اثر کرے. ہم نے ان پر کچھ ایسے ہم نشین مسلط کر دیے جو آگے سے پیچھے سے ان کے سارے کام خوشنما بنا کر ان کو دکھاتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں فار ایگزامپل ہم دوستوں کی مثال لیں تو وہ دوستوں کے روپ میں ہمارے دشمن ہوتے ہیں. غلط کاموں کو بڑا خوشنما بنا کر وہ ہمیں دکھائیں گے اور وہ جھوٹی تعریفیں کریں گے، وہ ٹریپ کرنے کی کوشش کریں گے. جھوٹی تعریفوں کی وجہ سے وہ جو ہے اپنا چرچا کروانا چاہیں گے، چاہے وہ آپ کا ٹائم ویسٹ کروائیں، چاہے وہ آپ کو دین کے راستے سے روکیں، وہ آپ کا مال ضائع کروائیں، اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جس طرح سے وہ آپ کو آپ کے راستے سے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ آپ کو دین کی طرف جانے نہیں دیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ اگر یہ دین کی طرف چلے گئے تو پھر ہماری دنیا کا کیا ہوگا، ہم سے یہ چھوٹ جائیں گے. اس لیے وہ آپ کو کچھ چیزیں ہیں جو وہ خوش آمد کر کے وہ دکھاتے ہیں آپ کو. وہ چاپلوسی بہت زیادہ کرتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اچھے دوستوں کو سلیکٹ کریں. تو برے ہم نشین کون ہوتے ہیں؟ جو برائی ہمیں ہماری برائی نہیں دکھنے دیتے، وہ برائی پہ بھی پردے ڈال رہے ہوتے. تو ہم نے خود بھی اچھا دوست بن کے دکھانا، کیونکہ دوست کا آئینہ ہوتا ہے، وہ سچ بولتا ہے. ہمیں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ سچ بولنا چاہیے. اپنے غلط کاموں کو جو ہے درست نہیں، غلط کو غلط ہی کہنا چاہیے، اور ان کے غلط کاموں کو درست نہیں بلکہ غلط کو غلط ہی کہنا چاہیے تاکہ وہ اس غلط کام سے نکل آئیں. فصلت 46 نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید. جس نے نیک عمل کیا تو اس کے لیے ہی ہے، اور جس نے برا کیا تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. قرآن اہل ایمان کے لیے شفا ہے. سوچیں کیا ہمارے لیے قرآن شفا ہے؟ اس سے میرا علاج ہو رہا ہے، میرا دل سکون میں ہے، کوئی انزائٹی ڈپریشن تو نہیں ہے، میں خود بھی فائدہ اٹھا رہی ہوں، دوسروں کو بھی سیراب کر رہی ہوں یا نہیں، یا میں خود ہی فائدہ نہیں اٹھا رہی. اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. بندے ہی ہیں جو اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں، وہ اپنے لیے بہتر راستہ چوز نہیں کرتے. تو ہمیں بہتر سے بہترین راستہ چوز کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس کتاب، اس قرآن کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اس پر عمل کرنا ہے تاکہ ہم ڈائریکٹ جنت میں جا سکیں. آمین. پارے کے اہم نکات ہم دیکھیں گے. مومن صرف اللہ سے ڈرتا ہے. ہمارے دل میں صرف اللہ کا خوف ہونا چاہیے. کوئی نہیں کہ ہماری نمازیں کسی کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہی ہیں، ہمارے دین کا کام کسی کی وجہ سے چھوٹ رہا ہے. نو، نیور ایور. اس پہ کبھی اور کوئی کمپرومائز نہیں ہے. توبہ کرنے میں کبھی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے. غلطی ہوئی اس پہ ریگریٹ، فوراً سے توبہ، اور ہمیشہ کے لیے اس کام کو چھوڑ دینا. علم صرف معلومات حاصل کرنے کا نام نہیں، عمل کرنا ضروری ہے. کتاب ہم نے پڑھ لی لیکن عمل ہم نے کوئی نہیں کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے. شروع سے ہی نیت کہ میں اس کتاب کو اسی لیے جان رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیرا جو بھی حکم جب بھی ملے گا میں سر تسلیم ہم کروں گی، میں انشاءاللہ کھلے دل کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کروں گی اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کروں گی. اور دعا ضرور مانگے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے سے عمل کروا لینا، کیونکہ میں کرنا چاہتی ہوں. ایمان والوں کی مدد اللہ دنیا میں بھی کرتا ہے. ہمیں جاننا چاہیے کہ شرک کیا ہے تاکہ ہم پھر غلط کاموں سے، جو چیزیں شرک کی طرف لے کے جاتی ہیں، ان سے بچ سکیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.